السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان گیلانی۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ کریں گے نوجوان نسل کے حوالے سے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے، کیونکہ ہمارا جو سرمایہ ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے آنے والی، جو اس وقت بہرہ روی کا شکار ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے ہمیں جس کا ہم بجائے اس کے کہ پازیٹیو وے میں استعمال کریں، ہم اس کو نیگیٹو وے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے آج اپنے پاس اسٹوڈیو میں جو گیسٹ بلائے ہیں، محمد جنید اکرم، اسپیکر نیشنل یوتھ اسمبلی ساؤتھ پنجاب ہیں وہ، اور ان کے ساتھ غلام فرید انصاری صاحب، آپ فوکل پرسن ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی ملتان، سماجی رہنما بھی ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نوجوان ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا ان کی ایکٹیویٹی چل رہی ہیں اور یہ نوجوان نسل کو کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جنید بھائی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور غلام فرید صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے موجودہ دور میں نوجوان نسل کیا کس سمت پہ چل رہی ہے، کیا کہیں گے آپ سوشل میڈیا کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گیلانی صاحب آپ کا شکریہ، این نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ جہاں تک بات ہے نوجوان کی، تو پاکستان کے اندر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ 65% ہے۔ جی بالکل۔ تو جتنا ہمارا کردار ہونا چاہیے، جس طرح سے جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے فلاحی اداروں کے اندر، ہمارے سماجی اداروں کے اندر، ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو جو کردار ادا کرنا چاہیے نا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم خود یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے کہ جب ہم مجموعی طور پر ایک ادارے کی حیثیت سے جب ہم ورک کریں گے، ہمارا ایک پلان ہوگا، ہمارا ایک منشور ہوگا، اس کے اوپر ہم جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے جائیں گے، کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے جائیں گے، ہم جو ہے ایک روڈ میپ اگر ہم بنائیں گے کہ ہماری جو یوتھ ہے کہ ہم ان فیوچر اس کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نوجوانوں کو بھی ایک ٹریک ملے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس سمت میں جانا ہے اور انہوں نے کس طرح سے آگے اپنا کام کرنا ہے۔ تو بحیثیت نوجوان، میں خود نوجوان ہوں، نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہوں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر۔ تو آپ دیکھیے کہ آج جو پاکستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں جن کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ جی بالکل۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں وہ نیگیٹو چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں، ہم پازیٹیو چیزوں کو فروغ نہیں دے رہے۔ جبکہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہمارے جو اجداد ہیں، آپ دیکھیں کہ قرطبہ یونیورسٹی سے جو ہمارا سلسلہ جڑتا ہے، جہاں سے ہمارے جو مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے جدید دور کی اور میڈیکل فیلڈ کی اور تمام باقی جو فیلڈز ہیں ہماری، ان کی انہوں نے ابتدا کی۔ جی۔ تو اس کے بعد بنیاد رکھی انہوں نے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ جو سلسلہ وہاں سے چلنا چاہیے تھا وہ سلسلہ وہیں سے ہی منقطع ہوا، اور جب برِ صغیر میں ہم آئے ہیں تو ہمارے جو حکمران تھے وہ بجائے کہ وہ تعمیرات کو چھوڑ کر وہ مثبت سرگرمیوں میں ہماری یوتھ کو انوالو کرتے، وہ کوئی ان چیزوں کو لے کے آتے کہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلتے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر کا جو نوجوان ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے، جس طرح آج ہم یورپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ سارا جو دار و مدار ہے وہ آپ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں۔ نہیں، میں صرف ان کے اوپر میں نہیں ڈال رہا، میں نے آپ کو تعلیمی اداروں کی بھی بات کی ہے، میں نے فلاحی اداروں کی بھی بات کی ہے، میں نے سماجی اداروں کی بھی بات کی ہے۔ تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری، وہ تو اب ایک بزنس انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں، وہ صرف بزنس جنریٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ تعلیم کا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ یہی اسی بات کا تو میں رو رہا ہوں نا یہاں پہ، کہ اگر ہم اس کو اس لیے ہم استعمال کرتے کہ جب ہم نوجوان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں گے، اس کو ایسی ہم کیا کہیں گے اس کو، کہ وہ چیزیں سکھائیں گے کہ جو ہمارے اداروں کو آگے لے کر نیو انسٹیٹیوشنز بنانے میں مدد دیں گی، نہ کہ ہمارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں پولیٹکس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی بالکل۔ اور سب سے زیادہ جو بہترین پولیٹکس میں دیکھ رہا ہوں آج کل وہ اداروں کے اندر ہے۔ اساتذہ کی اپنی یونینز ہیں، کلیریکل سٹافز کی اپنی یونین ہے، اسٹوڈنٹس کی اپنی یونین ہے۔ تو جب تک ہم ان یونین سے نکل کر ہم لیبارٹریز کی طرف نہیں آئیں گے، آپ مجھے بتا دیں کہ جنوبی پنجاب میں کون سی یونیورسٹی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی شاندار لیبارٹریز ہیں، ریسرچ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، گولڈ میڈلسٹ ہوں،
تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ریسرچ کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے. وہی جو 1000 پہلے جو تھیوریز تھیں وہی پڑھائی جا رہی ہیں, وہی انہی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. نئی ریسرچ آپ بتا دیں کہ کون سی نوجوان جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب کا یا پاکستان کا جو بچہ ہے وہ ریسرچ کے اوپر اس نے کیا کام کیا ہے. صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر, نوجوان نسل ہماری کس طرف جا رہی ہے؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب, جنید بھائی نے کافی اس پر آپ کو بات کی ہے. نوجوان نسل کے حوالے سے ہم بات کریں تو بہت جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے دیکھ کے یہ کس طرف کیا سین کس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, نوجوان نسل کے لیے کوشش ہم نہیں کر رہے بالکل بھی کسی قسم کی بھی. میں گورنمنٹ سے یہ آپ نے بات کی تھی گورنمنٹ کو, میں ان کو تھوڑا سا اس میں انوالو کروں گا کیونکہ وہ ہمارے لیے کوشش بالکل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں جبکہ اپنا پرویز الہی صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی جی, اس وقت ہمارے لیے کچھ نہ کچھ وہ سسٹم چلتے رہتے تھے. انہوں نے گراؤنڈ وغیرہ بنا کے دیے, لوگوں کی اس طرف وہ سسٹم چلتے تھے, لیکن اب اس کے بارے میں کوئی ایسا سین نہیں چل رہا. یہ دیکھیں نا اس وقت ہمارے جو یوتھ ہے ان کے پاس ایک سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا, جی لیکن اس کا وہ نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو کیسے یہ جب وہ پوزیٹیو وے میں چیزوں کو لے کے چلیں گے تو ان کے لیے تو کافی ساری اپرچونیٹیز نکلتی رہیں گی. اس کو کیوں نہیں لے کے جا رہی ہمارے نوجوان مائنڈلی نسل؟ طور پر جو ہے نا مائنڈلی طور پر منفی ہو چکے ہیں, اس کو ہمیں پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کی کیا ہم خود سے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ خود سے اس کے لیے اپنی اصلاح نہیں کر سکتی؟ اپنی اصلاح کوئی بھی خود نہیں کرتا ہوتا. یہ جیسے این جی اوز ہیں, یہ ادارے ہیں, ہمارے اسکولز ہیں, یہ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ جب ہم فورن کنٹریز کی مثال دیتے ہیں جی تو جی. وہاں پر تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی کچرا پڑا ہے تو اس کو انفرادی طور پہ آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں آ کے ہی یہ ساری چیزیں ہم حکومتوں پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں حکومتوں پہ ایسے ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے اسکولز وغیرہ کو تو گورنمنٹ دیکھتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے اسکولز میں وہاں سب کچھ اسکول میں سکھایا جاتا ہے, گورنمنٹ گھر گھر جا کے نہیں بتاتی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. اسکولوں میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں سکھایا جو جاتا؟ ہے وہ اس کو انہوں نے بزنس نہیں بنایا ہوا نا. یہاں پر تو پاکستان میں تو بزنس ہے. یہاں پر ہمارے بچے جو پڑھنے جاتے ہیں وہاں جا کے وہ پارٹیز کی مختلف نمائندگی کرتے ہیں اور وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم تو سیاستدان بننے آئے ہیں. سیاستدان بننے ہیں, اب اسکوپ ہی ایک دیکھیں کہ سیاست کا رہ گیا یہاں پہ. جنید بھائی, آج کے دور میں بے روزگاری جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اس میں آپ؟ جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہیں تعلیمی, وہاں پہ جو بچے ہیں ہمارے وہ پڑھنے تو نہیں جا رہے. وہاں پہ اگر آپ ایک یونیورسٹی میں اگر آپ کے 10,000 سے اوپر اسٹرینتھ ہے آپ کی, تو وہاں پر چند بچے ہوں گے یا بچیاں ہوں گی جو پڑھنے جا رہے ہیں. باقی تو یا وہ ٹائم پاس کرنے جا رہے ہیں یا وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا جو تنظیم بنی ہوئی ہے وہ اس کے لیے جا رہے ہیں. تفریح مقام ہے ان کے لیے وہ. دیکھیں سر, سب سے پہلے تو اس میں جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اسکولز ہیں, اس لیول پہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. نالج, اسکلز, ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا. آپ بتائیں کہ ہمارے ادھر ملتان میں یا جنوبی پنجاب میں کون سی یونیورسٹی ہے جس کے اندر کیریئر ڈیولپمنٹ کا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہو؟ اب دیکھیں کہ جو سب سے بیسک چیز آ رہی ہے نا کہ ہم نے ڈگریز تو ہم دے رہے ہیں, ہم بہت ساری ڈگریز جو ہیں وہ نئی ڈگریز بھی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اب یونیورسٹی میں جو ہے وہ تقریباً 50,000 پلس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں آپ کے ہر سال. یا اگر آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا فگر کو, تو آپ دیکھیں کہ اس کے اکارڈنگ ہماری جو ویکنسیز ہیں وہ کتنی پروڈیوس ہو رہی ہیں. اب دیکھیں کہ سب, اور ایک چیز جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب ایک آپ کی سیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوتی ہے, ایک ویکنسی اناؤنس ہوتی ہے, اس کے ریگارڈنگ جو ہے وہ 1500 لوگ اگر اپلائی کر رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک ویکنسی کے اوپر جو ہے 1500 لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں؟ تو اٹ مینز کہ گیپ بہت زیادہ ہے. کہ اگر ہم پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, انجینئرنگ ہے, یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, تو یہ ایک سینٹرل لیول پہ ایک اس کا جو ہے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو دیکھے کہ ہر سال ہمارے اداروں کے اندر کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, اور آگے ان کے لیے ہم نے کون کون سی اپرچونٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس کرنی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے جسے شیئر کیا جائے اور جو ہمارے برسر اقتدار ہمارے جو ہیں نمائندگان وہ اس چیز کو فالو کریں, اس سے یہ جو ہمارا یہ جو نوجوان جو ہمارے ہیں یہ جو بے روی کے شکار ہیں, جن کے پاس بے روزگاری بھی ہے, ان کو جابس نہیں مل رہی, اس سے ان کو کوئی جاب جو ہے وہ نئی سے نئی کریٹ ہو سکے؟ سر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم اگر
اس کے اوپر اب تھوڑا سا فوکس کریں کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے، دیکھیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، ہم نے جیتنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گلیاں بھی بنانی ہیں، ہم نے روڈز بھی بنانے ہیں، ہم نے گٹروں کے ڈھکن بھی لگانے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اگر ہم چائنا کا جو ماڈل ہے اس کو تھوڑا سا اڈاپٹ کر لیں. چائنا جو ہے وہ اگر آپ اس کو 1970 سے پہلے دیکھیں اس کی ایک اور تصویر ہے، 1970 کے بعد دیکھیں تو اس کی ایک اور تصویر ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی پوری کنٹری کا بجٹ پہلے ایک جگہ پہ انہوں نے سارا لگا دیا، اس کو ڈیولپ کر دیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیا کیا کہ سب سے زیادہ جو انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے ہمیں کل کو ریونیو پروڈیوس ہو سکتا ہے، جہاں سے ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے کامیاب ہو سکتے ہیں، انہوں نے ان ڈپارٹمنٹس کو دیکھا، انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا بالکل کہ ہم نے جو ہے وہ روڈز میپ بنانے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لاتے ہیں، آپ جو ہے وہ آئی ٹی کے اوپر کام کرتے ہیں. اب آئی ٹی ایسی چیز ہے کہ اس کا سکوپ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر اس ٹائم سب سے زیادہ ہے. اب آئی ٹی کے اندر جو اگر ہم فری لانسنگ کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں کہ فری لانسنگ جو ہے وہ پاکستان سے کتنے لوگ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ادر کنٹریز کو سروسز دے رہے ہیں. تو کیا ہم ان کی سروسز اپنی کنٹریز کے لیے نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر کام کر لیں، اگر ہم جو ہے تھوڑا سا جو یہ روڈز بنانے کے بجائے، یہ فلائی اوورز بنانے کے بجائے اگر ہم تھوڑا سا اس کو انڈسٹری کو ہم شروع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس میں کھپ سکتی ہے، وہ روزگار کی طرف آ سکتی ہے. بالکل. ناظرین یہاں پر وقت ہوا بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم انصاری صاحب سے جانیں گے کہ اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اگر ہم دیکھیں تعلیمی اداروں میں تو وہاں پہ منشیات کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے یہ کیا اقدامات کر رہی ہیں اور اس پر کس حد تک انہیں کامیابی ملی؟ ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آگے ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنید صاحب سے کہ کون سے ایسے ان کے پاس تجاویز ہیں جس پہ وہ گورنمنٹ عمل کرے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو روزگار مل سکے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے وہ بے روزگاری. ہماری نوجوان نسل بے روزگار ہے، ان کو کہیں روزگار نہیں مل رہا، نوکریاں جابس وغیرہ نہیں مل رہی. اس کی وجہ سے ہمارے کرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ دن بدن کرائم کی طرف زیادہ جو ہے وہ متوجہ ہو رہے ہیں. انصار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں، کالجز دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ سکولز بھی دیکھ لیں، تو وہاں پر منشیات کا ہماری نوجوان نسل جو ہے ہماری وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. کیا اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر کام تو کیا آپ کو بتائیں کہ سسٹم میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی ہمیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا اس میں ڈوب چکے ہیں کہ ہر جگہ پہ پیسے پھینکیں اور اپنا کام کروائیں، سارا کچھ یہ سسٹم اس وقت چل رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ادارے جو ہیں، پولیس ہے، انٹیلیجنس کے ایسے ادارے، کیونکہ ہماری بیس بننی ہوتی ہے اسکول سے. جی جو اسکول میں ہمیں یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو ہماری بیس تو ختم ہو گئی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہیں لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اوپر بالکل نہ اٹھے. ان کی یہ سٹارٹنگ وہ اسکول سے کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں. پولیس یا ہماری انٹیلیجنس تو تب کام کرے نا جب وہ جس انسٹیٹیوٹ میں بچہ پڑھ رہا ہے، ہاں وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، کالج ہو یا یونیورسٹیز ہوں، وہاں پر منشیات جو پہنچ رہی ہے وہ پہنچانے والے بھی ہمارے ینگسٹر ہی ہیں، ہماری نوجوان نسل ہی ہے، نہ کہ اسکول انتظامیہ یا کالج انتظامیہ. تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ کس طرف جا رہی ہے نشے کو لے کر؟ نشے کو لے کر دیکھیں جی، کیا اس پہ بات کریں کہ اچھا اس پہ اگر آپ مجھے موقع دیں تھوڑا سا. آپ دیکھیں کہ اب میں پھر دوبارہ سے میں چائنا کے اوپر آؤں گا. میں تو اب دیکھیں چائنا کے اندر جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کا جو پہلا سیمسٹر ہے یونیورسٹی کا اس میں کوئی اسٹڈی نہیں ہے. اس میں جو ہے صرف اور صرف آپ کی کھیلیں ہیں، اس میں آپ اسپورٹس کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ جو ہے اسپورٹس کو ترجیح دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ فزیکل جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو کریٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ بتائیں کہ فزیکل مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری ادھر، کون سے جو ہے آپ نیو گراؤنڈز بنا رہے ہیں، کون سا آپ جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ اب ہمارے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے پتا ہے کہ میرے علاقے میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھیں. پہلے بہت ساری گیمز ہوا کرتی تھیں، سائیکل ریسنگ بھی ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کرکٹ کے بہت سارا رجحان تھا، وہ بھی مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے.
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے، آپس میں جو ہے وہ بہت ساری پازیٹیو چیزوں کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی تھی اور آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اس دور کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، سب سے مین چیز ہمارا جو دشمن ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بچہ ہے، آپ دیکھیں کہ بچہ بولنا بعد میں سیکھتا ہے، موبائل اس کو پہلے چلانا آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو موبائل کے اوپر آپ دیکھیں کہ اب کل کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، کل میں گزرا ہوں، لاہور گیا ہوں، تو خانے وال سے گزرا ہوں، تو ایک میں نے وہاں پہ بل بورڈ دیکھا، ایک لگا ہوا ایک سوشل ورکر کا۔ اب وہ میں نے اس کو دیکھا ہے، میرے ذہن میں آیا ہے، میں فیس بک یوز کر رہا تھا، جب میں لاہور پہنچا ہوں تو وہ سپونسرڈ ایک پوسٹ میرے سامنے ہو بہو وہی میرے سامنے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کتنی آگے نکل چکی ہے کہ ہم جو چیز سوچ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ جب ہم کسی ایک چیز کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا اور جو ہمارے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک دفعہ ہم کلک کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں مسلسل ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب وہ ایک چیز میں اس کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو بار بار اس کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ تو اب موبائل ایک ایسا خفیہ ہتھیار ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ موبائل کے پیچھے کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے جو والدین ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ یہاں پہ آئے گا ان کا، کہ جب سے ہم نے یہ کنسیپٹ شروع کیا نا، مار نہیں پیار، اپنا مار نہیں پیار، تو جب سے یہ کانسیپٹ آیا ہے کہ والدین جو ہے وہ اسکولز کے اندر جا کے ٹیچرز کے ساتھ وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جی آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا کیوں ہے؟ اب جہاں سے بچے کو کیا ہے، وہ ہر چیز اس کو مل جاتی ہے کہ جی میرے پیچھے بیک ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ بھی کر لوں، میں کسی کو تھپڑ مار دوں یا میں کچھ غلط کر رہا ہوں، تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ لاڈ پیار کے اندر ہمیں بگاڑ رہے ہیں، نہ کہ وہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں، اور منیمم میٹرک تک جو ہے یہ جو اینڈرائڈ فون ہے یہ جو ہے وہ کھلے عام استعمال اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو بات ہے وہ میں سمجھاؤں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ویسے بھی کہا گیا ہے کہ جو پہلی درسگاہ ہے بچے کی وہ ماں باپ، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں، یعنی کہ آپ جو نئی نسل ہے ہماری، تو ہمیں بطور چاہیے کہ ہم اپنی جو اولاد ہے، جو نیو جنریشن ہے، اس کی تربیت کا فقدان ہے۔ بالکل، ہم ان کو انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے لیے تو بھیج رہے ہیں لیکن ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے۔ تربیت نہیں کر، تعلیم جسٹ آپ کو انسان نہیں بنا سکتی جب تک آپ کی تربیت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اب دیکھیں کہ یہ بتائیے گا، بڑا مشہور کال ہے، جی بڑا مشہور کال ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں ہے۔ یہ یعنی کہ کافی لوگوں سے یہ منسلک ہے یہ کال، کوئی کہتا ہے ہٹلر کا ہے، کوئی کہتا ہے خمینی کا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں۔ بالکل۔ اچھا جناب یہ بتائیے گا، بطور اسپیکر یوتھ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں نوجوان نسل کے لیے؟ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب 2019 کے اندر مجھے اسپیکر منتخب کیا گیا تو ہم نے اس کے اوپر ورک شروع کیا، رضا ہال کے اندر ہم نے اجلاس جو ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ کاروائی ہم نے اس کا اہتمام کیا، اور اس میں ہم نے انوائٹ کیا کہ یونیورسٹی جتنی بھی ہیں ہماری ادھر جنوبی پنجاب لیول پہ، ان کو ہم انوائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ہمارا پورا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، جس طرح ہم اسمبلی کے اندر ہم کاروائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیم ایٹ از اسی طرح ہمارا ایک پورا اجلاس ہوتا ہے، اس میں اسپیکر، اس میں لیڈر آف دا ہاؤس، اپوزیشن ہوتی ہے، اس میں ہم منتخب کرتے ہیں، مشیران بناتے ہیں، وزیران بناتے ہیں، سب کو ہم ان کی جو ہے صلاحیات کے مطابق ان کا جو پورٹ فولیو ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے ایجوکیشن کے اوپر اگر کام کرنا ہے تو ہمارا جو ایجوکیشن کا منسٹر ہے وہ جو ہے اس کے اوپر ورک کرے گا، اپنی ٹیم بنائے گا۔ ان سب کو آپ مینج کیسے کرتے ہیں؟ ریونیو کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹلی خود سے یا کوئی آپ کو سپورٹ؟ یہ بالکل بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے اوپر جو ہے بہت سارے جو ادارے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ وہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں، مخیر حضرات جو ہیں وہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا چونکہ یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے پاکٹ منی سے بھی جو ہے اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا انصار صاحب آپ بتائیے گا، کوئی ہماری نوجوان نسل جو ہے آج کی، اس کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ زیادہ تر ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کی، خواہ وہ ہماری بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ ناچ گانے کی طرف زیادہ ہیں، نہ کہ تعلیم کی طرف، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ناچ گانے پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں جنید بھائی نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سوشل میڈیا 10th تک ہمارے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ جب بچوں کے پاس موبائل نہیں ہوگا، مائنڈ سیٹ ان کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں آ جاتا ہے جی ہمارے پاس
کہ ان کو ہم سپورٹس کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس گراؤنڈ کی کمی ہے, ہمارے پاس گراؤنڈ ہو, ہم ان کو سپورٹس کی طرف لے کے جائیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری یا آپ کی یا اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سپورٹس کی طرف لے کے جائیں, ان کو ایسی ایکٹیویٹی کرائیں کہ ان کا دھیان جو ہے وہ موبائل سے ہٹ کے اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں ہو, اس میں ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, ان کا مائنڈ بھی بہتر ہوتا ہے. جنید بھائی, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے یوتھ ایز اے اسپیکر یوتھ اور پنجاب, جنوبی پنجاب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو جو ہمارے رن کر رہے ہیں, ہماری انتظامیہ, کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے تو آپ دے سکتے ہیں. بالکل ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہمت ہار چکا ہے. ہمیں بالکل جو ہے وہ اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے, ہمیں ہمت نہیں ہارنی, ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کسی کام کو کرنے کے لیے, ہم ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین کا فارمولا جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں کہ میں انڈونیشیا گیا 2019 میں, میں نے پاکستان کی نمائندگی کی, تو وہاں پہ 111 کنٹریز کے ڈیلیگیٹس تھے. تو وہاں پہ میں نے جو دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنے ساتھ بکس لائے ہوئے تھے ادر کنٹری سے آئے ہوئے, اور ان کو جو ہے آپ جب بات کرتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, تو ان کو ازبر چیزیں یاد تھیں. اب مجھے کافی سارے پریزیڈنٹس کا نام یاد نہیں تھا, لیکن بہت سارے ایسے ڈیلیگیٹس تھے وہاں پہ, بہت سارے کنٹریز سے, جن کو میری کنٹری کا بہت ساری چیزوں کا علم تھا. اب کیسے کہ اب جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے, ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور کیریئر ڈیولپمنٹ کو نہیں سمجھیں گے, تو تب تک جو ہے وہ ہم انفرادی طور پر اپنی ترقی کو ہم آگے لے کے نہیں چل سکتے. تو میرا نوجوانوں سے یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے جو آپ کا مقصد ہے اس کے اوپر ڈٹ جائیں. اگر آپ ایک دفعہ ناکام ہوئے ہیں, آپ 2 دفعہ ہوئے ہیں, آپ 3 دفعہ ہوئے ہیں, اس کو آپ کوشش کرتے رہیں. کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے رات کو خواب دیکھا ہے اور صبح آپ جب اٹھے ہیں تو وہ مقصد پورا ہو گیا. کامیابی کا بالکل مقصد یہ نہیں ہے. آپ نے جب کامیابی کا مقصد سمجھنا ہو تو آپ جب پاکستان بنایا گیا اس کی سٹرگل کو آپ دیکھ لیں, تو آپ دیکھیں کہ کتنی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے ہمیں یہ ملک, آزاد ملک جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزادانہ طور پر آگے اس کا مستقبل بنے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے جدوجہد کریں. بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا بھی, اور انصار صاحب آپ کا بھی, کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آج کے اس پروگرام کا بیسک مقصد جو تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے, جب ہم انہیں غلط کہتے ہیں تو اس میں سارا دار و مدار ان پہ ہم نہیں ڈال سکتے. اس پہ مین جو فوکس ہے وہ ہمارے والدین کو کرنا چاہیے, ہماری نوجوان نسل کی جو والدین ہیں ان کو کرنا چاہیے. کیونکہ جب آج سے ہم 20 سال پیچھے جاتے ہیں, ہمارے جو والدین تھے وہ ہماری تربیت کیا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں جسٹ صرف ہمارے سکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز پہ ڈیپینڈ نہیں کیا, انہوں نے ہماری گھر سے تربیت کی, ہمارے ذہن کو واش کیا, جسے ہم کہتے ہیں نا برین واش کیا. ہمارے والدین نے ہمارا وہ برین واش کیا, ہمیں ایک اچھا انسان بنایا. جب ہم اس ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں پڑھنے کے لیے, ہم خواہ وہ پرائیویٹ تھا یا سرکاری تھا, وہاں جا کے انہوں نے ہمیں وہ شعور دیا, اسے انہوں نے ہمیں مزید پالش کیا, ہمیں نکھارا. آج کے جو ہمارے والدین ہیں وہ بچوں کو کسی اچھے سکولز میں, اچھے کالجز میں, یونیورسٹیز میں ڈالنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جب بچہ جاتا ہے, اسکول ہو, انسٹیٹیوٹ ہو یا کالج ہو, وہاں پر جا کے وہ بچہ اپنے ذہن کے مطابق وہاں پہ دوستی بناتا ہے, اپنے طریقے کے مطابق وہاں پہ وہ نشے کو اپنا لیتا ہے, دوستوں سے مل کے بیٹھتا ہے, چیزیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے, اسٹڈیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا مین جو دار و مدار ہے وہ ہمارے آج کے ماں باپ پر آتا ہے. وہ نہ صرف خود اس کی رسپانسبلٹی لیں بلکہ ان کو وقتاً فوقتاً چیک بھی کریں کہ ہمارا جو بچہ ہے یا ہماری جو بچی ہے کیا وہ پراپر اسکول, کالج یا یونیورسٹی جا رہی ہے, کیا وہ وہاں جا کے پراپر تعلیم حاصل کر رہی ہے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ایک بجائے اس کے کہ معاشرے میں ہمارے انقلاب آئے یا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا لیڈر, سیاستدان ملے, قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں پہ خود ان کی تربیت نہیں کریں گے, فوکس نہیں کریں گے. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. ایسے کون سے پودے ہیں ایڈوائز کریں گے گھروں میں ہمارے جو ویور سسٹم ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پودے لگائیں جس سے انوائرمنٹ بھی اچھا ہو سکے اور گھر کے لیے کم جگہ پر جو ہے وہ لگ سکیں. بیسیکلی کسی بھی ایریے میں نا جو اس کا نیٹو پودا ہوتا ہے, آبائی پودا جو ہے
وہ سب سے زیادہ کامیاب رہتا ہے. اسی لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں عوام سے کہ جب آپ پودے لگائیں تو وہ تمام پودے جو اس ایریے کے آبائی ہیں، نیٹو سپیشیز ہیں، وہ لگائیں، جس میں ہمارے آ جاتے ہیں جیسے جو سدا بہار ہیں،